پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ صورت جو انسان کی قوت مدرکہ یعنی ذہن میں حاصل ہوتی ہے وہ یا تو تصور ہوگی یا تصدیق ہوگی، اس لیے کہ وہ صورت حاصلہ اگر وہ صورت ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ ہو، جیسے تو کہے کہ زید کاتب ہے، یا سلب کے ساتھ ہو جیسے تو کہے زید کاتب نہیں ہے، تو اس صورت کو تصدیق کہیں گے۔ اور اگر وہ صورت حاصلہ غیر ہے اس صورت نسبت مذکورات کی صورت کے، یعنی وہ صورت حاصلہ اگر نسبت مذکورہ کی صورت کے علاوہ ہے، یعنی جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف نہ کی جائے ایجاب و سلب کے ساتھ، تو کہتے ہیں اس کو تصور کہیں گے۔ اور انہوں نے علم کا دوسرا نام ادراک بھی بتایا، یعنی تصدیق اسے کہتے ہیں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ ایجاب یا سلب کے ساتھ کر دی جائے، اسے تصدیق کہیں گے۔ اور اگر ان کے ساتھ نہ ہو تو اسے تصور کہیں گے۔ اب یہاں سے بتا رہے فصل بعد عظیم معلوم شد، فصل اس بعد یہ فصل ہے، کہتے ہیں اس کے بعد معلوم ہو گیا، بعد عظیم معلوم شبد، اس کے بعد معلوم ہو گیا۔ کیا معلوم ہوا؟ کہتے ہیں کہ نسبت چیزیں بچیزی خواہ ایجاب خواہ بسلب، کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ خواہ ایجاب کے ساتھ ہو یا خواہ سلب کے ساتھ ہو، یعنی نسبت ایجابی ہو یا نسبت سلبی ہو، نسبت ایجاب کے ساتھ ہو یا سلب کے ساتھ ہو، کہتے ہیں برسہ وجہ است، وہ تین قسم پر ہے، وہ تین یعنی پہلے انہوں نے نسبت کی دو قسمیں کی، ایک نسبت ایجابی ایک نسبت سلبی۔ نسبت ایجابی انہوں نے بتایا کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کے طرف ایجاب کے ساتھ کی جائے، جیسے زید کاتب ہے، یا ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف سلب کے ساتھ کی جائے، جیسے زید کاتب نہیں ہے، تو ایک کو نسبت ایجابی کہیں گے، دوسری کو نسبت سلبی کہیں گے۔ پھر اب انہوں نے کہا کہ یہ جو دو قسمیں کی ہیں، پھر ان دو قسمیں چاہے نسبت ایجاب کے ساتھ ہو یا سلب کے ساتھ ہو، ان کی پھر تین قسمیں ہیں۔ ان کی کتنی قسمیں؟ یعنی چاہے نسبت ایجابی ہو اس کی بھی تین قسمیں، چاہے نسبت سلبی ہو اس کی بھی تین قسمیں۔ کہتے ہیں خواہ بعد عظیم معلوم شبد، اس بات سے معلوم ہو گیا کہ نسبت چیز ہے کہ ایک چیز کی نسبت بچیزی دوسری چیز کی طرف خواہ خواہ ایجاب کے ساتھ ہو، خواہ بسلب یا سلب کے ساتھ ہو، برسہ وجہ است، تین قسم پر ہے، تین وجہوں پر ہے۔ یکی حملی، ایک حملی ہے، ایک حملی ہے، چنانچہ معلوم شد، جیسا کہ معلوم ہو گیا، جیسا کہ معلوم ہو گیا۔ کہتے ہیں دوم اتصالی، دوسری اتصالی ہے، دوسری ایک حملی اسے کہتے ہیں ایک چیز کی نسبت کو محمول کیا جائے دوسری چیز کی طرف، ایک چیز کو محمول کیا جائے دوسری چیز کی طرف، جیسے زید کاتب ہے، زید تو کتابت کو محمول کیا ہے لکھنے کو زید کی طرف، تو اسے نسبت حملی کہیں گے۔ اسے ایسے ہی زید کاتب نہیں ہے، زید کاتب تو کتابت کو محمول یعنی لکھنے کو محمول نہیں کیا گیا زید کی طرف، مطلب یہ کہا گیا زید کاتب نہیں ہے، تو کاتب نہ ہونے کو محمول کیا گیا زید کی طرف۔
تو یہ بھی نسبت حملی ہے. ایک چیز کے حمل کو دوسری شے پر کرنا اس کو نسبت حملی کہتے ہیں. کہتے ہیں دوسری اتصالی چون چنا کے گوئی جیسا کہ تو کہے اگر آفتاب برآمدہ باشد روز باشد اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا. اگر سورج نکلا ہوا ہوگا دن ہوگا. یہ اتصالی ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا. یعنی دن کا نکلنا یہ سورج کے نکلنے پر موقوف ہے. سورج کے نکلنے پر متصل ہے، موقوف ہے. اور اگر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصل ہو تو اسے نسبت اتصالی کہتے ہیں. اسے نسبت جیسے اگر آفتاب برآمدہ باشد اگر سورج نکلا ہوا ہوگا روز باشد تو دن ہوگا. اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن کے نکلنے کا اتصال کس پر ہے؟ سورج کے نکلنے پر. دن کے نکلنے کا اتصال کس پر ہے؟ ہاں، مطلب اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا اور سورج اگر نکلا ہوا نہیں ہے تو رات. ٹھیک ہے. تو وجود نہار کے لیے طلوع شمس وجود نہار کے لیے طلوع شمس ضروری ہے. تو ایسی نسبت کو نسبت اتصالی کہتے ہیں. تو یہاں آفتاب کے نکلنے کی نسبت کو دن کے نکلنے کے ساتھ متصل کیا گیا ہے. اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا. تو ایسی نسبت کو اتصالی کہتے ہیں. کہتے ہیں یا گوئی نیست چنی یا تو کہے چنی نیست چنی ایسا نہیں ہے. یا تو کہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آفتاب برآمدہ باشد شب باشد. ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو رات ہوگی. ایسا نہیں ہے. اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو رات ہوگی. ایسا بھائی جب سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا، رات نہیں ہوگی. تو اگر ایک چیز کا سمجھنا دوسرے چیز کے سمجھنے پر موقوف ہو یا ایک چیز کا نکلنا دوسرے چیز کے نکلنے سے ملا ہوا ہو تو اس کو نسبت اتصالی کہیں گے. سمجھ میں آ گئی اتصالی؟ کہتے ہیں سوم انفصالی تیسری انفصالی ہے. تیسری قسم انفصالی کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ گوئی جیسا کہ تو کہے این عدد یا زوج باشد یا فرد. یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا. یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا. مطلب کیا ہے؟ اوپر اتصال میں انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، اگر ایک نکلے گی تو دوسری بھی نکلے گی. یہ ہے اتصال. اور یہاں پر انہوں نے چیزیں دو ہی بتائیں، لیکن انہوں نے کہا ای عدد زوج باشد یا فرد. یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا ایک ہوگا. چیزیں دو ہیں لیکن ثبوت ایک کا ہوگا. اور جس میں چیزیں دو ہوں اور ثبوت ایک کا ہو اسے انفصالی کہتے ہیں. اسے چیزیں دو ہوں، دو چیزیں ہیں زوج اور عدد، لیکن اظہار ایک کا ہوگا، ثبوت کہ ای عدد یا زوج باشد یا فرد. یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا. تو مطلب کیا ہے؟ ایک چیز اس میں ثابت ہوگی اور دوسری چیز سے فصل ہو جائے گا. اور ایسی نسبت کو کہ ایک چیز کی نسبت کی جائے دوسری چیز کے ساتھ انفصال کے طریقے پر، یعنی دو چیزیں ذکر کر دی جائیں اور ان میں سے ایک کا ثبوت ہو، تو ایسی نسبت کو نسبت انفصالی کہتے ہیں. جیسا کہ تو کہے این عدد زوج باشد یا فرد. یا گوئی یا تو کہے نیست چنی ایسا نہیں ہے کہ این شخص یا انسان باشد یا حیوان، کہ یہ شخص یا تو انسان ہوگا یا حیوان ہوگا. ایسا نہیں ہے.
بلکہ جو انسان ہے وہ حیوان ہے، جو حیوان ہے وہ انسان ہے، انسان ہی کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص یا تو انسان ہوگا یا حیوان ہوگا، تو اس میں بھی نسبت انفصالی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہتے ہیں پس ادراک نسبت حملی، پس نسبت حملی کا ادراک و اتصالی و انفصالی، اور نسبت اتصالی اور انفصالی کا ادراک علم، بس نسبت حملی اور اتصالی اور انفصالی کا علم ادراک ایجاب کے ساتھ ہو یا بسلب یا سلب کے ساتھ ہو، تصدیق باشد تصدیق ہوگا، چاہے نسبت حملی ہو یعنی ایک چیز کو محمول کیا گیا ہو دوسری چیز کی طرف، نسبت حملی کہتے ہیں، یا نسبت اتصالی ہو ایک چیز کو ملایا گیا ہو دوسری چیز کے ساتھ، یا نسبت انفصالی ہو ایک چیز کو نہ ملایا گیا ہو دوسری چیز کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ چاہے سلب کے ساتھ ہو یا ایجاب کے ساتھ ہو، کہتے ہیں تصدیق باشد، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ وآرا حکم نیز خوانند، اور اس کو حکم بھی کہتے ہیں۔ و ادراک ماورائے ایہاں تصور باشد، اور ان کے ماورا کا ادراک، ان کے ماورا کا علم، یا نسبت حملی اتصالی اور انفصالی کے علاوہ کا علم، کہہ رہے ہیں تصور باشد، تصور ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں تصور ہوگا۔ بس اتنا ہی رہنا، اور کل کو انشاءاللہ یہاں سے یاد کر کے لانا تصور تک، نسبت حملی اور اتصالی انفصالی کو سمجھ لینا صحیح کر کے، نسبت حملی اتصالی انفصالی کو سمجھنا، جیسے پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ وہ نسبت جس کے ذریعے ایک شے کا ثبوت ہو دوسری شے کے لیے، ایک شے کا دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی ہو دوسری شے کے لیے، تو اس کو نسبت حملی کہیں گے، اس کو نسبت، جیسے میں نے مثال دی زید کاتب ہے، تو کتابت کا ثبوت زید کے لیے، یا زید کاتب نہیں ہے، یا زید کاتب نہیں ہے، تو زید کاتب نہیں ہے، یہاں کتابت کی نفی ہے زید کے لیے، تو یہ نسبت حملی ہوگا۔ اور نسبت اتصالی وہ ہے جو محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان اتصال یا انفصال پہ دلالت کرے۔ جیسے مثال کیا دی؟ اگر آفتاب برآمدہ باشد روز باشد، اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا، تو یہاں دیکھیں محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان نسبت جو ہے وہ نسبت اتصالی ہے، اور نسبت اتصالی یعنی اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا، تو اسی کو نسبت اتصالی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور نسبت انفصالی وہ نسبت ہے جو محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان انفصال یا عدم انفصال کو بتائے، جیسے یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد، ایک چیز کو بتائے گا، ایک چیز ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یاد کر کے لانا چاہو۔